وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ رمضان المبارک کے بعد یہ آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو ہم نے آخری کلاس پڑھی تھی اس میں سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھا گیا تھا اور اس سبق کا نمبر 45 تھا، تو وہی نمبرنگ اور وہی ترتیب جو ہے وہ ہم نے آگے جاری رکھی ہے، تو اسی لیے آج سورۃ الصافات کا پہلا رکوع اور سبق نمبر 46 آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پیارے عزیز بھائیوں، محترم ابو احمد بھائی انہوں نے بڑی اچھی اور خوبصورت آپ کے سامنے گفتگو کی ہے فہم قرآن کے حوالے سے، تو ہمارا یہاں پر آنا، جمع ہونا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سارا کچھ یہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدے والی چیزیں ہیں۔ البتہ ان کا فائدہ وہ ہمیں زیادہ تر آخرت کو نظر آئے گا۔ آج جو انشاءاللہ ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں، سورہ الصافات کا پہلا رکوع ہے۔ سورۃ الصافات کو سورۃ الصافات کیوں کہا گیا ہے، کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت کے آغاز میں ہی اور اس کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ الصافات استعمال ہوا ہے۔ الصافات کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ صف بندی کرنے والیاں، صف بندی کرنے والیاں، اور مراد اس سے کون سی چیزیں ہیں؟ مراد ہیں ان سے فرشتوں کی وہ جماعتیں جو صف بندی کرتی ہیں، یعنی صف بندی کرنے والیاں وہ جماعتیں مراد ہیں۔ کن کی جماعتیں؟ فرشتوں کی جماعتیں۔ فرمایا کہ اور اسی طرح آگے جو دوسرا لفظ ہے دوسری آیت میں وہ ہے فالزاجرات،
اور اس کا معنی یہ ہے اور ڈانٹنے والیاں، ڈانٹنے والیاں، اور یہاں ڈانٹنے والیوں سے مراد بھی فرشتوں کی ہی جماعتیں اور فرشتوں کی ٹولیاں مراد ہیں۔ اس کے بعد آگے تیسری آیت میں لفظ ہے فالتالیات، کہ پھر التالیات تلاوت کرنے والیاں۔ التالیات کا کیا معنی ہے؟ تلاوت کرنے والیاں۔ تو یہ جو تینوں الفاظ ہیں، الصافات، الزاجرات، التالیات، یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان سے مراد فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں۔ تو شروع کے اندر جو واو ہے، اس واو کو کہتے ہیں قسمیہ۔ یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کو قسمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم کا معنی دیتی ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا کہ والصافات صفا، قسم ہے فرشتوں کی ان جماعتوں کی کہ جو صف بندی کرنے والیاں ہیں، فرشتوں کی ان جماعتوں کی جو صف بندی کرنے والیاں ہیں۔ یہ فرشتوں کی ان جماعتوں، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ الفاظ بریکٹ میں ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ بریکٹ میں ہیں۔ تو فرمایا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی ان جماعتوں کی کہ جو صف بندی کرنے والیاں ہیں۔ صفا، خوب صف بندی کرنا، اچھی طرح صف بندی کرنا۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی کہ جو ڈانٹنے والیاں ہیں۔ زجرا، خوب ڈانٹنا، زجرا خوب ڈانٹنا۔ فرمایا فالتالیات، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی کہ جو تلاوت کرنے والیاں ہیں۔ کس کی تلاوت کرنے والیاں ہیں؟ ذکرا، ذکر کی، اللہ کے ذکر کی وہ تلاوت کرنے والیاں ہیں۔ تو یہ تین قسمیں اللہ تعالی نے اس سورت کے آغاز میں اٹھائی ہیں۔ فرمایا کہ اچھی طرح صف بندی کرنے والی فرشتوں کی جماعتوں کی قسم، اور خوب ڈانٹنے والی فرشتوں کی جماعتوں کی قسم، اور اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والی فرشتوں کی جماعتوں کی قسم۔ تو یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر آگے پھر اللہ نے جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ بندہ جب بھی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو کسی بات کے لیے قسم اٹھاتا ہے نا۔ تو جس بات کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بات آگے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ یہ تین قسمیں ہیں اور آگے جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے اور یہ بات اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے تین قسمیں اٹھائیں، تین قسمیں اٹھائیں۔
فرمایا کہ قسم ہے فرشتوں کی ان جماعتوں کی کہ جو صف بندی کرنے والیاں ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسجد میں تھے، اور آپ نے آ کر صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی اپنی نماز۔ تو نماز پڑھتے وقت جب وہ سلام پھیرتے تھے نا، تو اس طرح دائیں طرف بھی دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب ادھر بھی سلام پھیرتے تو ادھر بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ وہ طریقہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھے نا؟ یہ طریقہ یہ کچھ لوگوں نے اپنے ہی طور پر یعنی یہ شروع کر لیا کہ ادھر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی ایسے ہاتھوں دونوں کے ساتھ اشارہ کیا اور دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے ہو، اس طرح ہلا رہے ہو جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، یہ میں کیا تمہارا انداز دیکھ رہا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز کے اندر یہ انداز نہ اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان ہاتھوں کے اٹھانے کو شریر گھوڑوں کے دمے ہلانے کی طرح تشبیہ دی۔ ہمارے بعض بھائیوں کو یہاں پر مغالطہ لگا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت والا رفع الیدین ہے، حالانکہ یہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت جو رفع الیدین صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ وہ رفع الیدین نہیں ہے۔ وہ رفع الیدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اور آپ کی آخری نماز تک وہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، ثابت ہے۔ بلکہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے صحابہ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں کے برابر یا کان کی کنپٹی کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ رفع الیدین نہیں تھا، یہ وہ ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ جو انہوں نے اپنے طور پر سلام پھیرتے وقت شروع کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سختی سے منع کر دیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ شریر گھوڑوں کے دمے ہلانے کی طرح تم یہ کام کر رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، کوئی 2-4 بندے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح چھوٹی چھوٹی مختلف ٹولیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر تم سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا اکٹھے ہو کر تمہارا بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری بات بھی ارشاد فرمائی، اور پھر آپ اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول پھر تیسری مرتبہ تشریف لائے، تیسری مرتبہ، اور پھر آپ نے آ کر صحابہ کرام کو پھر آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا وجہ ہے کہ
تم اس طرح کی صفیں کیوں نہیں بناتے، اس طرح کی صف بندی کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح کی صف بندی اللہ کے حضور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں؟ تم اس طرح کی صف بندی کیا کرو، اس طرح صفیں بنایا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ فرشتے کس طرح کی صف بناتے ہیں اور ان کی صف بندی کا کیا انداز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی اگلی اور پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو خلا ہوتا ہے وہ آخری صف میں ہوتا ہے، اور دوسری ان کی صف بندی کا انداز یہ ہے کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صف بندی کا انداز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، یہ صحیح مسلم میں یہ ساری حدیث موجود ہے کہ اس طرح کی صف بندی تم کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے صف بندی کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ صف بندی کا انداز اپنے لیے ماڈل بنانا چاہیے کہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیا جائے، اور اگر خلا ہو تو وہ آخری صف میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ ایسے ہمارے بھائی، ان کی یعنی طبیعت ہی نہیں مانتی ساتھ مل کر کھڑے ہونے کو، وہ اپنا پاؤں دور رکھیں گے، اپنا کندھا دور رکھیں گے، یعنی ان کے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے، ہمارے مسلک اور مکتبہ فکر کا یہ حصہ ہے الگ الگ کھڑے ہونا، دور دور کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑنا۔ پیارے عزیز بھائیوں، ہمیں اس طرح ضد بندی میں آ کر اپنی نمازوں کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز کھڑی کرتے تو آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اقیم الصفوف، اپنی صفوں کو درست کر لو، وحاذوا بالاعناق، اور اپنے جو گردنیں ہیں ان کو برابر کرو، اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صف درست کروانے کا یہ باقاعدہ انداز ہوتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کرنے سے پہلے آپ صفوں کے درمیان پھرا کرتے تھے اور جا کر صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ کسی کا پاؤں پیچھے ہوتا یا کسی کا سینہ آگے بڑا ہوتا، آپ ان کو بالکل برابر کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس طرح صف بندی کا اہتمام تھا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ 3 آدمی، اور آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ میری بات کوئی مبالغے پر نہیں ہے کہ 3 آدمی اگر وہ کھڑے ہوں اور ان کے کندھوں اور نیچے قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے اور اتنے دور ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تینوں کو ساتھ جوڑ کر کھڑا کریں گے تو وہاں چوتھے آدمی کی گنجائش بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی صفیں تم کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں، اور ان کی صفوں کا انداز کیا ہے کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں بھی بڑی بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا والصافات صفا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور نام ہے صحابہ میں سے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں باقی امتوں پر جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک ہمارے لیے یہ فضیلت والی بات ہے کہ ہماری صفیں وہ فرشتوں کی صفوں سے ملتی ہیں۔
ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں سے ملتی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ نے ہمارے لیے مٹی کو یعنی طہارت کا ذریعہ بنا دیا. اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ ہمارے لیے ساری زمین کو ہی اللہ نے مسجد بنا دیا. جہاں پر بھی تم نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بھی اللہ کے ہاں جب عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صف بندی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہلی قسم کیا اٹھائی؟ والصافات صفا. قسم ہے فرشتوں کی ان جماعتوں کی کہ جو صف بندی کرنے والیاں ہیں. اچھی طرح صف بندی کرنا. دوسری اللہ تعالیٰ نے قسم کیا اٹھائی؟ فزاجرات زجرا. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی کہ جو ڈانٹنے والیاں ہیں. اب وہ ڈانٹنے والے فرشتے اور فرشتوں کی وہ ٹولیاں، وہ جماعتیں جو ڈانٹتی ہیں. تو یہ ڈانٹنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کچھ اللہ کے وہ فرشتے کہ جب وہ کافروں اور مشرکوں اور ملحدوں اور بے دینوں کی جان آ کر قبض کرتے ہیں تو ان کی جان قبض کرتے وقت وہ ان کافروں کو ساتھ ساتھ جان قبض کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. فرمایا کاش آپ وہ منظر دیکھیں کہ جس وقت ظالموں کی موت کا وقت ہوتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اور فرشتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت کافروں کی جان نکالتے ہیں. فرمایا اس وقت وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو. لیکن کافروں کی جان باہر نہیں آنا چاہتی. وہ پھر اس کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں. اور یہ یعنی فرشتوں کے ڈانٹنے اور جھڑکنے کی ایک شکل ہے کہ موت اور موت کے وقت کافروں کی جان نکالتے وقت وہ ان کافروں کو ڈانٹ رہے ہوتے. لیکن مومنوں کی جب جان نکالتے ہیں پھر ان کا موڈ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، پھر ان کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس وقت ان کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن کافروں کی جب جان نکالتے ہیں تو وہ اس وقت ان کو ڈانٹتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جب بادل چمکتے ہیں اور اس وقت ایک کڑک آواز پیدا ہوتی ہے، یہ کڑک کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ باقاعدہ فرشتہ جو بادلوں کے اوپر متعین ہے، جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو چلانے پر، تو جب وہ بادلوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف چلاتا ہے تو اس وقت وہ کوڑا مارتا ہے. اور کوڑا مارتے وقت وہ بادلوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، ان کو ہانک رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب وہ ہانکتا ہے اور ڈانٹتا ہے تو اس وقت تمہیں یہ کڑک، یہ آواز سنائی دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی، غزوہ بدر کے بعد آپ کے پاس آئے تو آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول غزوہ بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ آگے آگے نا ایک کافر بھاگ رہا تھا، میں اس کے تعاقب میں تھا، میں اس کا پیچھا کر رہا تھا. لیکن آنن فانن کیا ہوا کہ ایک وہ جو بھاگتا ہوا کافر تھا تو میں نے ایک کوڑے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک میں نے آواز سنی، اس میں تھا کہ اقدم یا حیزوم، کہ اے حیزوم تو آگے بڑھ.
تو نہ مجھے کوئی سمجھ آئی یہ ہیزوم کیا چیز ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اقدم یا ہیزوم، اے ہیزوم آگے بڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول پھر کیا ہوا کہ میں نے دیکھا وہی جو کافر بھاگ رہا تھا یکدم وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور گرتے ہی اس کی ناک زخمی ہوئی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا اور اس کے جسم پر کوڑے کا نشان تھا، اور میں نے پھر اس کی لاش کو دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری لاش سبز رنگ کی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب واقعہ سنایا نا اس صحابی نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو تھا نا، وہ جو گھوڑے کو ڈانٹ رہا تھا اقدم یا ہیزوم، وہ اپنے گھوڑے کو ڈانٹتا ہوا کہہ رہا تھا آگے بڑھ آگے بڑھ، تو اس گھوڑے کا نام ہیزوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7ویں آسمان سے اللہ نے جو فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی اور ان کو بدر میں ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا، تو یہ 3رے آسمان کی مدد تھی۔ تو وہ فرشتہ جو تھا وہ اپنے گھوڑے کو آگے چلا رہا تھا اور اس کو ایڑی لگا رہا تھا اور ساتھ اپنے گھوڑے کو ڈانٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3رے آسمان سے ہماری مدد آئی تھی۔ صرف ایک جنگ ہے مسلمانوں کی جنگوں میں، یہ بات یاد رکھیں، صرف ایک جنگ۔ باقی جنگوں کے اندر بعض جنگوں میں فرشتے آئے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ صرف عملی طور پر اگر کسی جنگ میں فرشتوں نے حصہ لیا ہے تو وہ صرف جنگ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر عملاً حصہ لیا ہے فرشتوں نے، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا رہا تھا اور ڈانٹ رہا تھا اور اس کو آگے چلا رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ فرشتوں کے ڈانٹنے کی 3 شکلیں بیان کر دیں۔ ایک، فرشتے اس وقت ڈانٹتے ہیں جب کافروں کی جان نکالتے ہیں، اور نمبر 2 وہ فرشتہ جو بادلوں پر متعین ہے، جب وہ بادلوں کو آگے ہانکتا ہے تو اس وقت وہ ڈانٹتا ہے۔ اور میں نے ایک آپ کو شکل غزوہ بدر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوسری قسم کیا اٹھائی ہے، فزاجرات زجرا، قسم ہے فرشتوں کی ان جماعتوں کی جو ڈانٹنے والیاں ہیں، زجرا خوب ڈانٹنا، فتالیات ذکرا، پھر قسم ہے فرشتوں کی ان جماعتوں کی کہ جو تلاوت کرنے والیاں ہیں، یعنی فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا بھی باقاعدہ وظیفہ حیات ہے کہ وہ باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مجلس ہو رہی ہو اور جس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو، وہاں پر باقاعدہ فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اس مجلس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اور فرمایا ان کے اوپر وہ سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اس مجلس کا جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی کہ جو صف بندی کرنے والیاں ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو خوب ڈانٹنے والیاں ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو تلاوت کرنے والیاں ہیں۔ یہ 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، ہمارا الہ جو ہے وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص میں پڑھا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ 2 نہیں ہے، جس طرح کے مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مجوسی جو آتش پرست ہیں 2 الہوں کے قائل ہیں، کہتے ہیں ایک نیکی ایک شر کا خدا ہے
اور ایک خیر کا خدا ہے. خیر کے خدا کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں. دو خدا ہیں. جو بھی خیر آتی ہے یزدان کی طرف سے آتی ہے, اور اگر کوئی شر آتی ہے تو اہرمن کی طرف سے آتی ہے. اور اسی طرح یہ عیسائی جو ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تین الہ ہیں. وہ تین الہوں کے قائل, عقیدہ تثلیث, یہ تین الہوں کے قائل ہیں یہ جو عیسائی ہیں. اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ 360 معبودوں اور الہوں کے قائل, اور انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 معبود گھڑ کر تیار کر کے وہاں پر انہوں نے ٹکائے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ سارا بیت اللہ مسجد حرام بتوں سے صاف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح جو اور کئی لوگ ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں وہ معبودوں کے قائل ہیں, جس طرح ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں, ان کے اتنے معبود کہ ان کی اپنی آبادی کم ہے اور ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی طرح کئی مسلمان بھی ہیں, ان کے عقیدے میں بھی ایسی خرابی ہے. مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر ایک میں ہے. اگر اللہ ہر ایک میں ہے تو پھر اللہ ایک ہوا یا اللہ متعدد ہوئے؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے, اگر ہر ایک میں اللہ ہے تو پھر جتنے انسانوں کی تعداد ہے پھر اتنے اللہ ہوئے, پھر اللہ ایک تو نہ ہوا. اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا کرتا وہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر اتر آتا ہے. یہ بھی ایک عقیدہ ہے, اس کو حلول کہا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ جو پہلا عقیدہ ہے وحدت الوجود, میرے پیارے بھائیوں, وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق ایک ہی وجود ہے. اور یہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی یعنی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ, جبکہ اللہ ایک ہے, اللہ متعدد نہیں ہے, اللہ متعدد نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. میرے بھائیوں, قرآن اس عقیدے سے بھرا پڑا ہے, لہذا یہ ہی عقیدہ جو قرآن دیتا ہے یہ صحیح عقیدہ ہے. باقی سارے کفریہ عقیدے ہیں, شرکیہ عقیدے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑے بڑے غلط کہ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہی اصل میں اللہ ہے. کوئی کہتا ہے یہ پنجتن پاک یہ ہی اصل میں اللہ ہے. اللہ کوئی الگ سے ذات نہیں ہے بلکہ یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ ہی اصل میں اللہ ہے. نا میرے بھائیوں, یہ بھی عقیدہ غلط ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, قرآن نے اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں اور آگے عقیدہ کیا دیا کہ ان الہکم لواحد, تمہارا الہ ایک ہے, وہ کئی الہ نہیں ہے. فرمایا رب السماوات والارض, جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے, ورب المشارق, اور وہ تمام مشرقوں کا رب ہے, تمام مشرقوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قرآن میں ایک جگہ پر بیان فرمائی رب المشرق والمغرب, اور ایک جگہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین, اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب. تو کتنے اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہو گئیں؟ 3. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا رب المشرق والمغرب کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا, اس سے مراد مشرق اور مغرب 2 سمتیں مراد ہوتی ہیں. کیا مراد ہوتی ہیں؟ 2 سمتیں. مشرق ایک سمت ہے, مغرب ایک سمت ہے.
جب اللہ کہتا ہے نا رب المشرقین و رب المغربین، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو گرمیوں کے اندر سورج نکلتا ہے تو اس وقت وہ مشرق اور ہوتا ہے، جب سردیوں میں سورج نکلتا ہے تو مشرق بدل جاتا ہے، تو گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق الگ الگ ہیں، تو اس لحاظ سے مشرق کتنے ہو گئے؟ دو، اور اسی طرح مغرب بھی دو ہیں۔ تو یہ گرمیوں اور سردیوں کے مشرق کے اعتبار سے اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ اور جہاں اللہ فرماتا ہے نا رب المشارق والمغارب، جمع کا صیغہ، وہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالی تمام مشرقوں کا رب ہے۔ تو اس وقت مشرقوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے تو اس کا روزانہ کا مشرق الگ ہوتا ہے، روزانہ کا مشرق الگ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا روزانہ کا مغرب بھی الگ ہوتا ہے۔ تو 365 دن ہوئے، تو اس لحاظ سے 365 مشرق اور مغرب ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ رب المشرق کا معنی کیا ہے، رب المشرقین کا معنی کیا ہے، اور رب المشارق کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا ہے السماء الدنیا، آسمان دنیا کو۔ یہ آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ آسمان دنیا اس پہلے آسمان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور الدنیا اس کا لفظی معنی بھی یہ ہے سب سے زیادہ قریب والا آسمان۔ بھئی دوسرا آسمان اس سے دور ہے، تیسرا اس سے دور ہے، چوتھا، سب سے قریب والا آسمان کون سا ہے؟ یہ پہلا آسمان۔ فرمایا انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، السماء الدنیا سب سے قریب والے آسمان کو، بزینت، ایک انوکھی زینت کے ساتھ، ایک انوکھی، اور وہ انوکھی زینت کیا ہے؟ آگے اللہ نے ساتھ ہی وضاحت فرما دی، فرمایا الکواکب، وہ زینت کیا ہے؟ ستارے، ہم نے ان ستاروں کے ساتھ یہ آسمان کو مزین کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آسمان کو ہم نے مزین کیا ستاروں کے ساتھ، ایک تو ان ستاروں کا فنکشن اور ان کا مقصد اور ان کا کام یہ ہوا کہ یہ زینت کا سبب ہیں، زینت کا یہ باعث ہیں آسمانوں پر۔ آپ دیکھیں نا کبھی رات کو سورج چاند جو ہے وہ بھی چمک رہا ہو، ستارے بھی چمک رہے ہوں، تو کتنا خوبصورت منظر، وہ کتنا مزین منظر دکھائی دیتا ہے آسمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا سورہ ملک میں، فرمایا کہ ہم نے اس کو مزین کیا بے مصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ باقاعدہ چراغوں کا کام بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ روشنی بھی مہیا ہوتی ہے۔ اگر ستارے نہ ہوں تو انتہائی اندھیرا ہو جائے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، یہ ستارے یہ باقاعدہ روشنی کا کام بھی دیتے ہیں۔ تو ستاروں کا پہلا فائدہ زینت، اور دوسرا فائدہ روشنی۔ تیسرا فائدہ اللہ نے یہاں بیان کیا، فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کرنے کے لیے من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا، بھئی توجہ ہے نا، صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول یہ جو کاہن ہے، یہ نجومی ہے، یہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب دھوکہ دہی ہے، یہ جتنے کاہن ہیں اور یہ جادوگر ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کہنے لگے، توجہ ہے نا، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کاہنوں کی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات سچی بھی نکل آتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ بات سچی بھی نکل آتی ہے، وہ جو بات کہتے ہیں واقعتاً ویسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا سبب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے یہ آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر فرشتے جو زمین کے اوپر تدبیری معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بات یہ سن لیتے ہیں، تو وہ جو سب سے اوپر والا شیطان ہوتا ہے وہ نیچے والے کو بتا دیتا ہے کہ جی آج فرشتے یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوگا، فلاں جگہ پر یہ ہوگا، تو وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو، وہ اس سے نیچے والے کو۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تو جب وہ بتاتا ہے نا تو آسمان سے ایک شہاب ثاقب، چمکتا ہوا شعلہ، ایک اللہ کی طرف سے مزائل ان کے اوپر گرتا ہے، اور کبھی تو وہ مزائل سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، اور جس جن نے یا شیطان نے اس بات کو چرایا ہوتا ہے تو وہ سیدھا اس کو آ کر لگتا ہے اور وہ بھسم ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق کہ وہ نیچے بتا دیتا ہے، چلتے چلتے وہ بات کاہن تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر کیا کرتا ہے؟ اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں، جب جنات یا شیاطین اوپر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ شعلہ بن کر اور میزائل بن کر ان کے اوپر یہ گرتے ہیں۔ تو ستاروں کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ باقاعدہ سیکیورٹی کا اور یہ حفاظت کا کام بھی دیتے ہیں۔ تو ستاروں کا پہلا فائدہ زینت، اور دوسرا فائدہ روشنی، اور تیسرا فائدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سیکیورٹی۔ یہ دیکھیں آیت، فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور یہ حفاظت کرنے کے لیے بھی ہیں ہر سرکش شیطان سے۔ فرمایا کہ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، ان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اوپر گئے تو وہاں سے میزائل آئے گا، گرے گا اور ہمیں ہلاک کر دے گا، تو اس وجہ سے یہ اوپر نہیں جاتے، لیکن کبھی کبھار یہ ہمت کر لیتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، ایوان بالا کی طرف۔ الی الملأ الاعلی کیا معنی؟ اوپر والی مجلس، ایوان بالا کی طرف۔ فرمایا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور پتھر پھینکے جاتے ہیں اور شعلے پھینکے جاتے ہیں، من كُلِّ جانب، ہر جانب سے، دحورا، ان شیاطین کو بھگانے کے لیے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے، شیطانوں کے لیے آگے ہمیشہ کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے کہ کبھی کبھی آ کر کوئی شعلہ پڑتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کا جو جہنم کا دائمی عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ستاروں کا پہلا فائدہ زینت ہے، دوسرا روشنی ہے، تیسرا حفاظت ہے،
اور چوتھا فائدہ ستاروں کا اللہ نے قرآن میں سورہ النحل اور 16 نمبر آیت ہے یا 15 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ یہ رہنمائی لیتے ہیں لوگ۔ پہلے تو یعنی لوگ ان ستاروں کا رخ دیکھ کر راستہ معلوم کر لیا کرتے تھے، اتنا ان کا تجربہ ہوتا تھا۔ آج کل تو بڑا جدید سسٹم آ گیا نا کہ ہمارے موبائلوں کے اندر لوکیشن لگی ہوئی ہے اور وہاں پر تم گوگل نکالو اور وہاں میپ نکالو اور جہاں جانا ہو تو وہاں اس کو یعنی سٹارٹ کر دو، پہنچ جاتے۔ تو پرانے وقتوں میں لوگ باقاعدہ ستاروں کے ساتھ راستہ معلوم کرتے تھے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن نے ستاروں کے صرف 4 فائدے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 4، صرف 4 فائدے، ایک روشنی، ایک زینت، ایک حفاظت اور ایک رہنمائی۔ تو اگر کوئی آدمی ان کا 5واں فائدہ تلاش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا یہ ستارے گردش ایام کی خبر دیتے ہیں، حالات ہم خود بتائیں گے، تمہارا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، لکھا ہوتا ہے نا۔ میرے بھائیوں یہ ہفتہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ بڑی مثالیں ہم نے دیکھی، صبح تندرست بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر ناشتہ کر رہا ہوتا ہے انسان، اور شام کے وقت اس کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس بندے کی کہاں کس وقت موت آ جانی ہے۔ اور یہاں پر جی آپ کا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کی شادی یہاں کامیاب رہے گی یا ناکام ہوگی، یہ کاروبار آپ کا چلے گا یا فلاپ ہوگا، جی آؤ ہم تمہاری ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر یہ سارا کچھ بتائیں گے، ہم تمہارے ستاروں کے ساتھ بتا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ سارا فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ دہی ہے اور یہ سب 2 نمبری ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ ستاروں کے ساتھ نہ کوئی کل کے حالات بتا سکتا ہے، نہ کوئی ہفتے کے حالات بتا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی آئندہ کی زندگی کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت، بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ۔ وہ انوکھی زینت کیا ہے؟ الکواکب، وہ ستارے ہیں، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کرنے کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ کان لگا سکتے بلند مجلس کی طرف یعنی ایوان بالا کی طرف، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ پھینکے جاتے ہیں شعلے ان پر ہر طرف سے، دحوراً ان کو بگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ فرمایا اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو کوئی شیطان آسمان کے قریب جا کر کوئی بات اچک لے، الخطفتا اچانک اچک لینا۔ میں نے بات بتائی ہے نا آپ کو وہ ساری بات کہ کوئی شیطان قریب چلا جائے، اچانک اس کے کان میں کوئی بات پڑ جائے۔ الا من خطف الخطفتا، مگر جو آدمی اچک لے کوئی اچانک بات، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے پھر لگتا ہے بڑکنے والا چمکنے والا شعلہ، اس کے پیچھے پھر بڑکنے والا شعلہ لگتا ہے، پھر وہ شعلہ پڑتا ہے اس کو۔ فرمایا کہ یہ پھر اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ فاستفتہم، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان کر کے 3 قسمیں اٹھا کر اپنی وحدانیت کی بات فرما کر آگے پھر آسمانوں کا، زمین کا، سورج چاند ستاروں کا یہ سارا تذکرہ فرما کر اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہیں جی اللہ ہے نا، جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، سورج اس نے بنایا، چاند ستارے اس نے لگائے،
فرمایا کہ جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، فرمایا کہ فاستفتہم، پس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ مشکل ہے پیدا کرنے میں، ام من خلقنا، یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں، یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج چاند ستارے۔ تو اے نبی آپ ان سے پوچھیں نا ذرا کہ کیا ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنا مشکل ہے، یا اے انسان تجھے مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یعنی تو ایک چھوٹی سی مخلوق، تیری حیثیت کیا ہے ان بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں؟ تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ آگے سورہ النازعات میں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی ان سے پوچھو کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں، یا اتنا بڑا آسمان کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے دلیل دی ہے، پہلی دلیل کہ ان بڑی بڑی مخلوقات کو جو ذات پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا فاستفتہم، فا کا معنی ہے پس، اور آگے لفظ کیا ہے؟ استفتے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے فتویٰ لینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فتویٰ لینا۔ استفتہم، آپ ان سے فتویٰ لیں، آپ ان سے پوچھیں۔ تو فتویٰ لینا بھی اصل میں پوچھنا ہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکنے والے گارے سے۔ کس سے؟ چپکنے والے، لازب، لازب کا معنی چپکنے والا، چیکنی مٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے چپکنے والے گارے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو اکٹھا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندا اور اس کا گارا بنایا۔ فرمایا اس کے ساتھ پھر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مٹی لی گئی نا مختلف زمین کے حصوں سے، تو کہیں سے وہ سرخ رنگ کی مٹی لی گئی، کہیں سے سفید رنگ کی، کہیں سے سیاہ رنگ کی، یعنی مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کسی جگہ سخت مٹی تھی، کسی جگہ نرم تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل وہ جو مٹی کی ساری کیفیتیں تھی نا وہ انسانوں کی طبیعتوں میں بھی آ گئی۔ اب انسانوں میں سے کچھ وہ انسان ہے جن کا کلر سفید ہوتا ہے، کن کا کسی کا بلیک ہوتا ہے، کسی کا ریڈ ہوتا ہے، تو فرمایا یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا وہ مٹی بھی مختلف رنگوں کی تھی۔ پھر فرمایا جس طرح مٹی کے اندر مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، نرم، سخت اور درمیانی، اسی طرح انسانوں کی طبیعتیں بھی ہیں، کسی کی طبیعت نرم ہوتی ہے، کسی کی طبیعت سخت ہوتی ہے، اور کسی کی ذرا درمیانی طبیعت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی مٹی اچھی ہوتی ہے، کوئی شوریدہ ہوتی ہے، کوئی بنجر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے عمل بھی اسی طرح کے ہیں، کچھ انسان بڑے ہی اچھے اور کچھ بڑے ہی خبیث، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا درمیانہ انداز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کی وہ ساری کیفیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی رنگ کے اعتبار سے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا کہ بل عجبت ویسخرون، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں
اللہ اکبر. یعنی اس عقیدہ آخرت پر آپ تعجب کرتے ہیں. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعجب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب یہ تھا کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کے اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح دلائل کہ جو اللہ بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے. جو اس انسان کو پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ اسی انسان کو دوبارہ پھر مٹی سے پیدا کر سکتا ہے. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ حدیث میں آتا ہے سارے انسان کو مٹی کھا جاتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی ہڈی باقی رہتی ہے. اللہ اسی سے بیج کا کام لے کر اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. مٹی سے ہی ہم نے دوبارہ پھر پیدا ہونا ہے. تو فرمایا کہ اتنے واضح دلائل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب یہ تھا کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود یہ کافروں کو عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ اس عقیدے کو کیوں فالو نہیں کر رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ عقیدہ ان کی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا آپ تو اس بات پہ تعجب کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تو مذاق اڑاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. پتہ ہے نا وہ ایک کافر آیا ایک بسیدہ سی ہڈی لے کر، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. ایسے کھر دماغ ہیں اور ایسے اڑیل ہیں، ایسے ضدی ہیں اور ایسے عناد پسند کہ یہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اچھا کپڑا، اچھا جوتا، کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر دو چیزوں کا نام ہے کہ حق بات کا پتہ چل بھی جائے بندہ پھر بھی نہ مانے، اپنی ضد پہ آ جائے، یہ تکبر ہے. نمبر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ دو علامتیں ہیں تکبر کی. فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو لا يذكرون، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی معجزہ. آیتن کا یہاں معنی کیا ہے؟ معجزہ. اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول اگر ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے. اللہ کے رسول نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نبی ہم آپ کی بات پوری کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا وقت ہے، آپ نے چاند کی طرف اپنے پیارے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ایک ٹانگ کا ٹکڑا کٹا اور چلتا چلتا دائیں چلا گیا. پھر آپ نے دوسرا اشارہ کیا، جو دوسرا ٹکڑا وہاں کھڑا تھا اب وہ چلتا چلتا بائیں چلا گیا. 2 ٹکڑوں کے بالکل درمیان پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے نبی مانتے ہو نا، اب تو رسول مان لو گے نا، اب تو کلمہ پڑھ لو گے نا. لیکن ان ظالموں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو آنکھیں ہی آج کھلی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ تو اتنا ماہر جادوگر ہے کہ تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چل جاتا ہے. تو اللہ نے دیکھے قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو یستسخرون، تو خوب مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. تو جب کوئی معجزہ دیکھتے تو کفار کا رد عمل کیا ہوتا کہ یہ تو جادو ہے. فرمایا اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا،
اور ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، وعظاما اور ہڈیاں ہم بن چکے ہوں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم یقیناً اٹھائے جانے والے ہیں۔ یہ کافر سوال کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا آبا آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی وہ بھی اٹھائے جانے والے ہیں؟ یہ سوال تھا کافروں کا، کیا ہم نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ہمارے پہلے آباء و اجداد نے بھی زندہ ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل نعم، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو جواب دے دو ہاں، نعم۔ نعم کا معنی کیا ہے؟ ہاں، کہ آپ ان کو بتا دیں ہاں تم نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے بھی زندہ ہونا ہے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم اس وقت جو ہے بڑے ذلیل ہونے والے ہوں گے، چونکہ تمہاری موتیں کفر پر آئیں، تمہاری موتیں شرک پر آئیں، اس وجہ سے تم بڑے ذلیل ہو کر وہاں اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اچانک وہ قبروں سے اٹھ کر قیامت کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ایک ڈانٹ کیا ہوگی بلا؟ ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے مر جائیں گے، اور دوسری دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو سارے اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ تو وہ جو دوسری دفعہ کا سور پھونکا جانا ہے، وہ جو دوسری دفعہ کا نفخہ ہے، اس کو اللہ نے یہاں فرمایا زجرۃ واحدہ۔ سورہ النازعات میں بھی یہ مضمون ہے، فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سارے میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس سوائے اس کے نہیں، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ پس اچانک وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ بھئی کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ قیامت کے مناظر، وہ اپنی آنکھوں سے وقالوا اور اس وقت وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین یہ ہے بدلے کا دن، وھذا یوم الفصل اور یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون وہ دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب پچھتائیں گے، اب روئیں گے، لیکن اب رونے کا، پچھتانے کا، چلانے کا کوئی فائدہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔